حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت سوار ہوئے کہیں جانے کے لیے. ادھر سورج گرہن لگ گیا، اس لیے آپ واپس آ گئے. ابھی چاشت کا وقت تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں سے گزرے اور مسجد میں کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی. صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صف باندھ کر کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام بہت لمبا کیا، رکوع بھی بہت لمبا کیا. پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد دوبارہ لمبا قیام کیا، لیکن پہلے سے کم. اس کے بعد رکوع بہت لمبا کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم. پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ کیا. پھر لمبا قیام کیا اور یہ قیام بھی پہلے سے کم تھا. پھر لمبا رکوع کیا، اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے کے مقابلے میں کم تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو گئے اور لمبا قیام کیا، لیکن یہ قیام پھر پہلے سے کم تھا. اب چوتھا رکوع کیا، اگرچہ یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا. پھر سجدہ کیا، بہت لمبا، لیکن پہلے سجدے کے مقابلے میں کم. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ نے چاہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. پھر لوگوں کو سمجھایا کہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگے. ابو مسعود عقبہ بن عامر انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو نماز پڑھو. عمر نے خبر دی، انہیں زہری اور ہشام بن عروہ نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی قرأت کی، پھر رکوع کیا اور یہ بھی بہت لمبا تھا. پھر سر اٹھایا اور اس مرتبہ بھی دیر تک قرأت کی، مگر پہلی قرأت سے کم. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ رکوع کیا، بہت لمبا لیکن پہلے کے مقابلے میں مختصر. پھر رکوع سے سر اٹھا کر آپ سجدے میں چلے گئے اور 2 سجدے کیے. پھر کھڑے ہوئے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جیسے پہلی رکعت میں کر چکے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی کی موت و حیات سے نہیں رکھتا، البتہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اس لیے جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کے لیے دوڑو. ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے برید بن عبداللہ نے، ان سے ابو بردہ نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے، کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی. میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو. زیاد بن علاقہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جس دن ابراہیم رضی اللہ عنہ کی موت ہوئی سورج گرہن اسی دن لگا. اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ گرہن ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات کی وجہ سے لگا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ میں نشانیوں میں سے 2 نشان ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا. جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے.